نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر تفسیر کے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سورہ الم نشرح ہے۔ آج ہم اس کی آیات پڑھیں گے اور اس کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں کھولا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو، ووضعنا عنک وزرک، اور اتارا ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو، الذی انقض ظہرک، وہ جو کہ بوجھل کر دیا اس نے آپ کی پیٹھ کو، ورفعنا لک ذکرک، اور بلند کر دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب، پھر جب فارغ ہو جائیں آپ پس محنت کیجئے اپنے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف پس دل لگائیے۔ اس صورت کا گزشتہ صورت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، حتیٰ کہ بعض حضرات نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ صورت پہلی صورت کا جزء ہے، مستقل صورت نہیں، اگرچہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ تو گزشتہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات کا ذکر تھا اور کچھ احکامات کا ذکر تھا، اس صورت میں بھی یہی مضامین ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اس صورت میں بھی تین انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، شرح صدر کا۔ شرح کا لغوی معنی ہوتا ہے کھولنا، اور شرح صدر کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے آپ کا سینہ علوم اور معارف کے لیے کھول دیا ہے، بہت وسیع کر دیا، اس کو علم اور حکمت سے بھر دیا ہے، جس کو بڑے بڑے عقلاء بھی نہیں پا سکتے اور نہ کبھی پا سکے۔ یا یہ کہ کفار کی تکالیف برداشت کرنے کے لیے ہم نے آپ کا سینہ فراخ کر دیا، کھلا کر دیا، اور آپ کو ہم نے حلم سے نوازا ہے، حلم بھر دیا ہم نے آپ کے اندر۔ دوسرا، اس شرح صدر سے مراد شق صدر ہے۔ شق صدر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ پیش آیا، ایک مرتبہ بچپن میں اور ایک مرتبہ معراج کے سفر میں۔ اب بچپن کے سفر اصل میں شق صدر ہوتا کیا کہ مثلا سینے کو چیرنا، دل کو چیرنا۔ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، آپ کا سینہ چیرا، دل نکالا، اور دل سے ایک جمع ہوا اضافی خون تھا اس کو نکال دیا، اور کہا کہ یہ شیطان کی طرف سے تھا، میں نے اس کو، شیطان کا حصہ تھا اور میں نے اس کو نکال دیا، اور پھر آپ کے دل کو آب زمزم سے دھو کر دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھا اور پھر سینے کو سلائی کر دیا۔ تو یہ بچپن میں بھی ہوا تھا، اور پھر معراج کے موقع پر بھی ہوا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، خود بتلایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے سینے کو چیرا، دل کو نکالا، اور پھر اس کو آب زمزم سے دھو کر دوبارہ میرے سینے میں رکھ دیا، اور میرے دل کے اندر علم و حکمت اور بہت سے علوم میرے سینے میں بھر دیے۔ تو یہ دو مطلب اس شرح صدر کے ہو سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، دوسرے انعام کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کا وہ بوجھ ہلکا کر دیا ہے جس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اب دیکھیں، کمر اس طرح نہیں کہ کمر ٹوٹ گئی ہو، اللہ معاف فرمائے،
مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی بندہ پریشانی میں مبتلا ہو تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ بس میری تو پریشانیوں نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، جیسے ہم معاشرے میں کہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر۔ تو اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوجھ تھا۔ وہ بوجھ، اس کے کئی اقوال ہیں کہ کون سا بوجھ تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس غم اور اس پریشانی میں مبتلا رہتے تھے کہ وحی کا سلسلہ کہیں منقطع نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، بند نہ ہو جائے۔ یہ جو وحی کے انقطاع کا جو وہم تھا اور جو غم تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بھاری محسوس ہوتا تھا، تو اس نے صبر کی طاقت کو توڑ دیا تھا۔ یا دوسرا اس سے مراد بوجھ کون سا ہے، یہاں پہ دیکھیں نا، یہاں وزر سے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، یہ جو وزر ہے نا، یا تو یہاں سے وزر سے نبوت اور شریعت کا بوجھ مراد ہے، کہ اللہ نے آپ پر کفر و شرک کو مٹانے، مخلوق کو توحید پر جمع کرنے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی تھی، اور پوری دنیا میں کلمہ حق کو پھیلانے کی ایک ذمہ داری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم اور پریشانی میں مبتلا رہتے تھے کہ میں اس کو کیسے ذمہ داری کو پورا کروں گا، میں اس کو کیسے نبھاؤں گا۔ لیکن پھر اللہ نے آپ کا شرح صدر فرما دیا کہ آپ کا حوصلہ بلند کر دیا، اتنا بلند ہو گیا کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کر سکی، اور پھر آپ کے جو یہ شرعی احکامات تھے یہ آپ کی فطرت بن گئے، ٹھیک ہے۔ اس لیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر یا تو اس بوجھ سے مراد تیسرا قول یہ بھی ہے کہ بعض جائز کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ حکمت کے خلاف تھے، تو اس پر بہت پریشان ہوئے۔ اللہ نے مواخذہ نہ کرنے کا وعدہ فرمایا اور خوشخبری دے کر اس بوجھ کو اتار دیا۔ تو یہ بوجھ مراد ہو سکتے، اس سے 3 قول آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تیسرا انعام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس آیت کا مطلب پوچھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اللہ نے آپ کا جو ذکر ہے نا وہ بلند کر دیا اپنے ذکر کے ساتھ، کہ جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہیں پہ کن کا، آپ کا، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اذان میں، نماز میں، ملأ اعلیٰ میں، فرشتوں میں، ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی رب کا ذکر ہوگا وہیں پہ ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لیکن اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ ان تینوں انعامات میں کہیں لکا فرمایا اور کہیں ان کا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہ آیت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نعمتیں ایسے ہی عطا نہیں کر دی گئیں، بلکہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تنگی، بڑی تکالیف برداشت کی ہیں۔ ہاں، اور پھر تکالیف کے بعد اللہ نے یسر اور سہولت عطا فرمائی۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ پہلے تکلیف اٹھاؤ گے تو پھر اس کے بعد مطلب تمہیں آسانیاں ملے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آیات ذکر کی ہیں نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب ایک بات یاد رکھیں، پہلے یہاں پر العسر فرمایا، العسر عسر پر الف لام داخل ہے، اسے عربی قاعدے کے اندر معرف باللام کہا جاتا ہے۔ اب جہاں پر بھی ایک ہی لفظ ہو اور 2 بار ذکر آئے اور دونوں معرف باللام ہو، اس سے مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے، اور جہاں پر معرفہ نہ ہو، معرف باللام نہ ہو، نکرہ ہو اور 2 بار آئے تو اس سے الگ الگ چیز مراد ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ان 2 آیات میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، آگے بھی إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا فرمایا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو تنگی تو ایک ملے گی لیکن اس پر جو انعامات سہولت ہوگی وہ 2 ملے گی، کیونکہ یسرا نکرہ 2 بار لفظ آئے، العسر معرف باللام بھی 2 بار آئے، اور جو معرف باللام العسرا تنگی وہ ایک ہے، یسرا پہلے میں سے کوئی اور آسانی مراد ہے، یسرا سے دوسری آسانی مراد، سمجھ میں آ گئی؟ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ آپ کو ایک تنگی کے بعد 2 آسانیاں ملیں گی، یہ آپ پر انعام ہے۔ اور یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے خوشخبری ہے اور تسلی ہے کہ جو موجودہ تکالیف جو آپ پر آ رہی ہیں ان سے آپ مت گھبرائیے، یہ ساری عارضی ہیں، عنقریب تمہیں آسانیاں اور سہولتیں ملیں گی اور یہ ساری تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو پورا فرما دیا، صحابہ کرام نے پھر دیکھا کہ ان پر اللہ نے کیسے اپنی نعمتوں کی بارشیں کی ہیں۔ ہاں تو آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد 2 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پہلا حکم کیا ہے؟ پہلا حکم یہ دیا کہ جب آپ دعوت و تبلیغ سے فارغ ہو جائیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو دوسری عبادات نماز، روزہ، ذکر اللہ، دعا، استغفار وغیرہ اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ فَانْصَبْ نصب سے ہے، نصب کا معنی ہوتا ہے تھکان اور محنت کے، مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی اتنی عبادت کریں، اتنی عبادت کریں کہ آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دوسرا حکم یہ دیا کہ تمام دنیا کو چھوڑ کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اسی سے دل لگاؤ، جو چیز مانگنی ہو اسی سے مانگو۔ تو آخر میں پھر یہ 2 حکم دیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو یہ 2 آخر میں حکم دی۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔